اس امت کا سب سے افضل طبقہ صحابہ کا طبقہ ہے نا. لا تمس النار عین رأتنی، جن آنکھوں نے مجھے بحالت ایمان دیکھ لیا ان آنکھوں کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی. اس سے افضل کوئی طبقہ ہے؟ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. میرا صحابی اگر ایک پاؤ کھجوریں خرچ کر دے اور تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو تم میرے صحابی کے اجر کو نہیں پا سکتے. یہ سب سے افضل طبقہ امت کا. آئیے صحابہ کے دور سے ایک دو مثالوں پر غور کرتے ہیں کہ کس طرح یہ بات ضروری ہے کہ ہمارے عمل پر نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کا رنگ ہو، تب وہ قابل قبول ہوگا. اور اگر وہ عمل اتباع سنت سے خالی ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ عمل برباد ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں ایک خاتون اپنے گھر بیٹھی بیٹھی ایک نیت کر لیتی ہے، ایک منت مان لیتی کہ یوں کہو کہ ایک عزم کر لیتی. موقع کیا تھا؟ موقع حج کا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا اور عام منادی کر دی گئی کہ اس سال ہم حج کریں. بڑا شوق صحابہ میں، بڑا اشتیاق، بیت اللہ کا حج کریں گے، نبی علیہ السلام کی صحبت ہوگی، آپ کی رفاقت ہوگی. تیاری ہو رہی. ایک خاتون تیاری شروع کرتی اور 3 ارادے کر لیتی. نمبر 1، یہ پورا سفر حج پیدل کروں گی. سواری موجود ہے گھر میں مگر سواری پر سوار نہیں ہوں. نمبر 2، یہ پورا سفر حج ننگے سر کروں گی اور ننگے پاؤں، جوتا بھی نہیں پہنوں گی. یہ 3 عزم کر لی. پیدل جاؤں گی اور ننگے پاؤں جاؤں گی اور ننگے سر جاؤں گی. ایسا کیوں کیا اس نے؟ تاکہ مجھے خوب اجر ملے اور میرے گناہ جھڑ جائیں. کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے مسلمان کو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے. اور یہ تو طویل سفر حج کر جب پیدل چلوں گی، رستے کی گرمی، موسم کی شدت، کتنی تھکاوٹ ہوگی، کتنی تکلیف اٹھاؤں گی. اور ننگے پاؤں چلوں گی تو کتنی ٹھوکریں لگیں گی، کس قدر پاؤں زخمی ہوں گے، کانٹے چبھیں گے، پتھر چبھیں گے، اور پورے رستے یہ تکلیف برداشت کروں گی، کتنا اجر ملے گا. اور ننگے سر میں، کیونکہ اس دور کی خاتون سمجھتی تھی کہ سر کو ڈھانپنا تکریم ہے، جبکہ سر کو کھلا چھوڑنا یہ ذلت ہے، تذلل ہے. اس نے سوچا کہ اللہ کے لیے یہ عبادت ہے، سر کھلا رکھوں گی، اپنے رب کے لیے تذلل اختیار کروں گی، اس کے سامنے اور اپنی ذلت کا اظہار کروں گی تاکہ زیادہ اجر مل جائے. یہ ایک صحابیہ کی سوچ. اس کا بھائی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ تم جلدی نہ کرو، میں نبی علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں اور آپ سے یہ 3 باتیں پوچھتا ہوں تمہارے اس ارادے کے حوالے سے، پھر آپ کیا فرمائیں گے، آپ کا کیا ارشاد ہوگا، پھر تم کچھ کہنا اور اگلے پروگرام کا تعین کرنا. ٹھیک ہے. عقبہ بن عامر نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ان اختی نظرت ان تحج البیت ماشیۃ حافیۃ حاصرۃ. طبرانی کبیر کے الفاظ کہ میری بہن نے نظر مان لی
اور یہ نیت کر لی کہ بیت اللہ کا حج کرے پیدل ننگے پاؤں اور ننگے سر. یہ بات درست ہے. فرمایا کہ ان اللہ عن نذر اختک لبریء، اپنی بہن سے کہہ دو کہ جو تم نے ارادہ کیا ہے اس ارادے کو سن کر اللہ تعالی ناراض ہو چکا ہے. حالانکہ ان کی نیت کیا تھی؟ اجر اور ثواب کا حصول. کیا یہ صحابیہ کسی فرقے کی پیداوار تھی کہ اس کا یہ نیا راستہ اپنے فرقے کی تائید میں ہوتا؟ نہیں، وہ تو اللہ کے پیغمبر کی جماعت تھی، تقوی سے سرشار، اعمال صالحہ سے سرشار. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ دین بری ہے اس سے. صحابی ہے تو ایک صحابی کی اپنی حرص، اپنا کوئی شوق ہو، اپنی کوئی خواہش ہو، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک امام الانبیاء محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اس کی تائید نہ فرمائے. وہ 3 صحابہ کا واقعہ بھول گئے جو پیغمبر علیہ السلام کے رات کا قیام معلوم کرنے کے لیے آئے. ام المومنین نے خبر دی تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے قیام کو تھوڑا سمجھا. جب بتایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر عشاء پڑھ کے سو جاتے تھے، پھر فلاں وقت بیدار ہوتے اور پھر قیام اللیل کا اہتمام کرتے، انہوں نے اس عمل کو تھوڑا سمجھا اور ساتھ ہی یہ تعبیر کر ڈالی کہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہے جن کے لیے قدم قدم پر بشارتیں ہیں، مغفرتیں ہیں. ہم چونکہ گناہگار ہیں، ہمیں نبی علیہ السلام سے زیادہ عمل کرنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر عمل کرنا چاہیے. پھر کیا ہو؟ ایک نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں، جب تک زندہ ہوں، 10 سال 20 سال 50 سال کیا کروں گا؟ اصلی ولا ارقد، میں رات کو تہجد پڑھوں گا اور کبھی سوؤں گا نہیں، پوری رات جاگوں گا، مصلی کی پشت پر سوار رہوں گا اور سوؤں گا نہیں. 50 سال 60 سال جیوں، یہ عمل برقرار رہے گا اور بلا ناغہ کرتا رہوں. دوسرے نے کہا اما انا فاصوم ولا افطر، میں جب تک زندہ ہوں روزے رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں. 20 سال جیوں 100 سال جیوں، روزے رکھتا ہی جاؤں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا اما انا فاعتزل النساء، میں اپنا گھر بار چھوڑ دوں گا، بیویوں کو چھوڑ دوں گا، علیحدہ ہو جاؤں گا، گھر جاؤں گا ہی نہیں، ہر وقت مسجد میں اللہ کے گھر میں مصلی کا ذکر کرتا رہوں گا، دنیا کے جھمیلے چھوڑ دوں گا. اب بظاہر ان باتوں میں کوئی قباحت ہے؟ رات بھر کا قیام کوئی چھوٹا عمل ہے؟ زمانے بھر کے روزے کوئی معمولی عمل ہے؟ عمر بھر کا مسجد کا اعتکاف کوئی معمولی عمل ہے؟ بڑا عمل. اپنی بات کر کے چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، بتایا گیا کہ فلاں 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 آئے تھے اور یہ باتیں کر کے گئے. پھر کیا تھا؟ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ فاحمر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے پیغمبر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. کون سا چہرہ؟ جس چہرے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. آج غصہ آ گیا، اتنا غصہ، اس قدر چہرے کی سرخی
کہ کانما فقی علی وجہی حب الرمان، لگتا تھا کہ آپ کے چہرے پر سرخ انار نچوڑ دیا گیا، اس قدر چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا کہ انی لعالمکم باللہ واتقاکم لہ، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کو میں جانتا ہوں اور اللہ کے دین کو میں جانتا ہوں، اور اس پوری کائنات میں سب سے بڑا متقی بھی میں ہوں۔ میرا طریقہ کیا ہے؟ میرا طریقہ یہ ہے، اما انا فاصلی وارقد، رات کچھ وقت جاگتا ہوں، کچھ وقت سوتا ہوں، واصوم و افطر، نفلی روزے رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑتا ہوں، واتزوج النساء، اور میری شادیاں ہیں، کچھ وقت اپنے گھر کو دیتا ہوں اور کچھ وقت اللہ کے گھر کو دیتا ہوں۔ یہ میری تقسیم ہے، میری ترتیب ہے، یہ میرا ضابطہ ہے، میرا منہج ہے، میرا عمل ہے۔ اگر تم اپنے عمل پر قائم رہے، زندگی بھر کا قیام اللیل کر لیا، پوری پوری رات، زندگی بھر کے روزے رکھ لیے اور زندگی بھر کا مسجد کا اعتکاف کر لیا، تو من راغب عن سنتی فلیس منی، میرے دین سے، میری جماعت سے تم خارج ہو، کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ وعید کس سے ہے؟ صحابہ سے۔ اس کا معنی ایک عمل بظاہر کتنا خوبصورت ہو، کتنا نیک ہو، چاندی اور سونے کا ہو، ہیروں سے، جواہرات سے مرصع ہو، لیکن اگر اس عمل پر اللہ کے پیغمبر کی سنت کا ٹھپا نہیں تو وہ مردود ہے اور بیکار ہے۔ وہ صحابی کا عمل کیوں نہ ہو؟